اے انسان، زندگی بسر کرتے ہوئے کبھی بھی کسی انسان کے آنسوؤں کی وجہ نہ بننا، کبھی بھی کسی کو پریشان نہ کرنا۔ ہم معاشرتی زندگی بسر کرتے ہوئے بلا وجہ، بغیر کسی مقصد کے ایک دوسرے کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اکثر مرد و خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے، ان کو یہ لت لگی ہوتی ہے کہ وہ گھروں کی خبریں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے محلے کی، گاؤں کی خبریں اکٹھی کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں، وہاں گھروں کی خبریں، محلے کی خبریں، آج کیا ہوا، آج کس نے کیا کیا، فلاں جھگڑا ہوا، پھر کیا ہوا، پولیس رپورٹ ہوئی، درخواست ہوئی، پرچہ ہوا، یا کس نے کتنے پیسے لگائے، دونوں پارٹیوں نے پرچہ کروا دیا، درخواست دے دی۔ بس اولم پولم سارا دن فضولیات کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں جو انسان ایسے ہیں جو دوسروں کی خبریں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، دوسروں کے گھروں کی خبریں جاننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ مگر ہم معاشرے میں سارا دن اسی ٹاپک پر، اسی بحث میں لگے رہتے ہیں کہ اس آدمی نے کیا کیا، فلانے کی لڑکی کی شادی تھی، انہوں نے کیا کیا، کتنا جہیز دیا، کیسے بارات آئی، کہاں سے آئی۔ سارا دن اسی کام میں ہم لگے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، خیال کیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے، آج نمازیں ہم نے پڑھی کہ نہیں، ہم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کتنی بار کہا ہے؟ نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، مگر فضولیات کی باتیں سارا دن چلتی ہیں۔ دیکھو، کبھی بھی کسی کی چگلی، غیبت نہ کرنا۔ ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر دوست احباب کے ساتھ کسی انسان کے متعلق غلط قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور اس پر الزام لگاتے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ ہم وہ باتیں کر جاتے ہیں جو اس انسان نے نہیں کی ہوتی، جو اس نے کام نہیں کیے ہوتے، ہم وہ بھی الزام اس پر لگا دیتے ہیں ایک جگہ پر بیٹھے۔ اور جیسے ہی اس جگہ پر بیٹھے لوگ، ان میں سے کوئی ایک جس کے مخالف باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اس کو یہ تمام باتیں بتاتا ہے، تو بس پھر جس نے وہ باتیں کی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ الزام جس پر لگایا جاتا ہے، اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دشمنی، پھر جھگڑے، یا کوئی ایسا نقصان وہ کر دیتا ہے جس پر الزام لگایا جاتا ہے، یا اس طرح عزیز داری محلے میں کلیش، بد امنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، پرندے اپنے پنجوں کی وجہ سے پھنستے ہیں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے۔ تو کیوں نہ ہم خود پر قابو رکھیں، ایک بہتر طریقے سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔